بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ کی دی توفیق سے ہم لوگ کچھ اعمال کر لیتے ہیں، اللہ اسے قبول فرما لے، لیکن عمل کے ساتھ اگر ایک ارادہ ہم شامل کر لیں کہ ہم اسے اچھے طریقے سے دل کی حاضری کے ساتھ پڑھیں گے تو اس ارادے سے فائدہ ہوگا۔ آدمی یہ سمجھ نہیں پاتا عام طور سے، اللہ موقع کی سوجھ بوجھ ہم سب کو عطا فرمائے کہ اس ارادے سے کیسے فائدہ ہوگا، جبکہ ارادہ کیا اور اس کے بعد اس ارادے پر عمل نہیں ہوا۔ ارادہ کیا کیا اس نے؟ کیا بتایا میں نے آپ کو ابھی؟ دل کی حاضری کے ساتھ اچھی طرح عمل کریں گے، یہ اس نے ارادہ کیا، لیکن عمل جو ہوا وہ نہ دل حاضر رہا اور نہ اچھی طرح ہوا۔ لیکن یہ نیت اور ارادہ کرنا نہیں چھوڑتا، یہ روز کرتا ہی ہے ہر عمل میں، چاہے نماز پڑھ رہا ہو، تلاوت کر رہا ہو، تسبیح پڑھ رہا ہو، یہ نیت کرتا ہے کہ میں اسے اچھی طرح دل کی حاضری کے ساتھ کرنے کی نیت کرتا ہوں، اے اللہ مجھے اس کی توفیق دے دے۔ یہ روز کہتا ہے، لیکن تجربہ اس کا یہ کہتا ہے نہ اس کا دل حاضر رہا نہ اچھی طرح عمل کیا۔ تو یہ کچھ دن کے بعد شیطان کہے گا کیا فائدہ ہے اسی نیت کر کے، لیکن یہ شیطان اس وقت کہے گا جب اندر یہ خیال پیدا ہونا شروع ہو جائے گا کہ یار نیت تو میں روز کرتا ہوں کہ اچھی طرح کروں گا اور دل کی حاضری کے ساتھ کرتا ہوں، تو کسی دن بھی تو ایسا نہیں ہوتا۔ اس وقت آگے شیطان کہے گا اس سے فائدہ کیا، تم نیت تو کرتے ہو اور پھر نہ اچھا عمل ہوتا ہے اور نہ دل حاضر ہوتا ہے، تو اس سے فائدہ ہے۔ اس لیے کہ روز کی نیت کی وجہ سے جن غفلتوں کے ساتھ بغیر دل کی حاضری کے اور عمل ویسے ہی کرتے رہے خراب جیسے شروع سے کرتے رہے، تو اس نیت کے کرتے رہنے سے آج احساس ہو گیا کچھ دنوں کے بعد کہ میں تو ارادہ تو کرتا ہوں لیکن ویسا کہاں کرتا ہوں۔ لیکن جیسے یہ خیال آئے گا شیطان کہے گا ہاں کیا فائدہ، کیا نیت کر کے یہی فائدہ ہوا کہ ہم کو اللہ نے متوجہ کر دیا۔ تو نیت ایسی چیز ہے کہ ہم جو اعمال بھلے کر رہے ہیں اس میں سب سے پہلے ہم نیت کریں اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ ابھی نماز پڑھا تو نماز پڑھا، آپ نے نماز پڑھا دیا، امام صاحب نے، ہم نے پڑھ لیا، نہ دل کے حاضری کی نیت کیا نہ اچھی پڑھنے کی نیت کیا، تو پھر ویسے ہی پڑھتے رہے۔ ہم معمولات پورے کرنے کے تو عادی ہو گئے ہیں، لیکن معمولات سے ہمیں نفع کتنا ہو رہا ہے، کیونکہ یہ جتنے معمولات ہم کر رہے ہیں چاہے نماز ہو، تلاوت ہو، تسبیح ہو، ذکر ہو، کسی طرح سے یہ سب دل کی غفلت دور کرنے کے لیے، تاکہ دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، دل میں اللہ کی یاد بیٹھ جائے، اللہ کے دیکھنے اور ساتھ رہنے کا استحضار بڑھ جائے، اور جب یہ بڑھ جاتا ہے تو گناہ چھوٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور ہم یہ کرتے نہیں۔ اس لیے اللہ ہمیں موقع کی سوجھ بوجھ دے دے، دنیا کا کاروبار کریں اور نفع نہ ہو تو صرف روز دکان کھولنا اور بند کرنا، شٹر کو اٹھانا اور گرا دینا، اس پہ کوئی راضی نہیں ہوتا، لیکن بگڑی نماز و اجڑے دل پر ہم سب راضی ہیں۔ کوئی تو بات ہوگی جو غفلت اتنی طاری ہے، یا مال حرام مسلسل یا اعمال حرام مسلسل۔ اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہم ارزقنی طیبہ واستعملنی صالحہ۔ جہاں رزق حلال پیٹ میں جائے گا عمل صالح کی توفیق ہونا شروع ہو جائے گی، اور گناہ جو ہو جائے اس سے اسی وقت توبہ کر لینے سے وہ پھر گناہ مٹ جاتا ہے، تو اس کے برے اثرات سے دل پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔